کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے. اور آج بھی کاروان سرائے میں فینٹسیز ہیں, پروفیسیز ہیں, ایسی عجیب و غریب کہانیاں ہیں کہ جو لگتا ہے کہ بھئی ماضی میں شاید ہوئیں یا نہیں ہوئیں, کیونکہ فینٹسی اور حقیقت میں تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے کہ حقیقت کبھی فینٹسی میں تبدیل ہو جاتی ہے, کبھی فینٹسی حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور اس کا نکھیڑا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں سچ کیا ہے. سچ سے مراد ہے کہ ریئل ایونٹس کیا ہیں, اور وہ ریئل ایونٹس ود دا پیسج آف ٹائم کس طرح ایک مختلف صورت اختیار کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کلیم صاحب, شیرباز صاحب موجود ہیں, اور میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ مختلف قسم یہ ایسا شعر ہے جس کے بہت سارے جنگل ہیں. ابھی 3-4 جنگلوں سے ہم وہ گزرے ہیں, اور یہ وہ جادوگر ہیں کہ ان کو جو بھی خرگوش کہا جائے, کو کلچر کا ہو, ایجوکیشن کا ہو, پریوں کا ہو, وہ نکال دیتے ہیں. چنانچہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو یاد ہے کہ پروفیسیز کی بات ہو رہی تھی, شاہ ولی اللہ کے حوالے سے, نوسٹریڈیمس کے حوالے سے, اور وہ پوری دنیا میں نوسٹریڈیمس کا تو کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ پروفیسی پوری ہو گئی. لیکن کم از کم میرے علم میں نہیں تھا کہ میرے اپنے ملک میں ایک صاحب تھے, یا وٹ ایور یو مے کال ہم, شان کوکر, اور انہوں نے بھی کچھ پروفیسیز کی تھی. تو شیرباز صاحب, وہ جو پروفیسیز تھیں کیا وہ ریٹن فارم میں تھی یا مطلب ہے کہ بزرگوں سے, نسلوں سے وہ چلتی آئی تھی آپ تک؟ بالکل سر. یہ شن کوکر, ان کا نام تو شاہ کوکر تھا, لیکن ایک آنکھ ضائع ہونے کی وجہ سے جب وہ پاکستان سے لوٹ کے آ رہا تھا, میوزک اس پاور کی وجہ سے, انرجی کی وجہ سے, کاہن کے لیے 12 ٹیون بجائے جاتے ہیں, اور 12 ٹیون کے بیچ میں وہ گانا بھی گاتا ہے جس میں پروفیسی ہوتی ہے, پریاں اسے جو بتاتی ہیں. یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات؟ یہ تقریباً 200-300 سال پہلے کی بات. جی. تو شن کوکر کی جو پروفیسیز ہیں ان میں ایک چیز بہت پرومیننٹ ہے. نہیں, کیا یہ ریٹن فارم میں ہے؟ ریٹن فارم میں نہیں ہے. اچھا. یہ اورل فارم میں ہے, اورل ہسٹری ہے. جی. اور شمنز کی جو سانگز ہیں وہ مخصوص سانگز ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پریاں ڈکٹیٹ کرتی ہیں اس کو یا سناتی ہیں, تو وہ سناتا ہے. اور ایک بڑی عجیب سی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ شنا زبان پورے گلگت بلتستان میں نہیں بولی جاتی. بلتستان میں بلتی زبان ہے, ہنزا میں ایک ایریا لوور ہنزا میں شنا زبان بولی جاتی ہے, اپر ہنزا اور سنٹرل میں وخی زبان اور پھر بروشز کی زبان بولی جاتی ہے. پھر ڈوما کی زبان ایک میوزیشن کا اور ٹیکنیکل جو ہمارے وہاں پہ ایک سیگمنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے وہ اس علاقے کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ان کی زبان الگ ہے, گو کہ وہ پریشر میں ہے بروشز کی کے, لیکن ہے اپنی جگہ پہ. تو جب بھی شمن آج بھی جب وہ سانگ گاتا ہے تو عام زندگی میں اگر اسے شنا زبان کے الف بے پے سے کوئی شناسائی نہیں ہے, وہ ٹھیٹ شنا زبان میں وہ سانگ گاتا ہے. اور وہ پروفیسیز ہوتی ہیں. اور پروفیسیز ہوتی ہیں. اچھا, یہ اوریجنلی شنا میں لکھی گئی یا شنا میں بتائی گئی؟ اچھا, شنا زبان میں بتائی گئی, پھر اس کا ٹرانسلیشن ہوا پبلک کے لیے. ایک صاحب ہوتے تھے وہ منادی کرتے تھے کہ شنا زبان میں کاہن نے یا شمن نے یہ کہا ہے, آنے والے وقت میں بارشیں زیادہ ہوں گی, قحط ہوگی, خوشحالی آئے گی. اچھا جی, میر آف ہنزا کے محل میں گڑبڑ ہوگا, پاور کنفلکٹ کے بارے میں انہوں نے اشارے دیے. تو شن کوکر کی کچھ پروفیسیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی. اس نے کہا تھا اس ریموٹ دور میں 300 سال پہلے, اس نے کہا تھا کہ ایسا وقت آئے گا جب لوہے کے پرندے اڑیں گے. تو اب تو ہمارے لیے آسانی ہے نا کہ اس کو ٹرم کریں, لیکن تب کی بات ہے کہ لوگوں نے تب پرندے ہی دیکھے تھے, لوہے کے نہیں دیکھے تھے. تو ایک بہت عجیب سی بات تھی ان کے لیے. دوسرا کہا کہ بے زبان بولنے لگیں گے. تو اب یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے ہر کوئی بول رہا ہے. اچھا. تو بے زبان کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں بولنے کے لیے چند لوگ ہوتے تھے, وہ بولتے تھے, باقی سب ماننے کے لیے ہوتے تھے, رعایا جو ہیں وہ. اس نے کہا کہ ایک دور آئے گا جب بے زبان بولیں گے. پھر اس نے کہا کہ سڑکیں بہت ان ایون تھیں, پہاڑی راستے تھے, بہت
तंग रास्ते थे। उस ज़माने में उसने कहा था कि ऐसा वक्त आएगा, ऐसी सड़क बनेगी कि आप अगर सड़क पे अंडा रखेंगे तो वो टूटे बगैर लुढ़कता हुआ आगे जाएगा। अच्छा, तो एक एज बन गई। बिल्कुल। अच्छा, एक प्रोफेसी उसके अभी हुई नहीं है और अल्लाह करे कि ना हो। हाँ, उसने कहा कि ऐसी जंग होगी कि घोड़े के जहाँ पे हम पायदान रखते हैं, जहाँ पे पाँव रखते हैं, वहाँ तक इंसानी खून आएगा। इतनी बड़ी जंग होगी। तो ये वो प्रोफेसीज हैं जो प्रूव हो गई हैं, 2, 3, 4 प्रूव हो गई हैं। तो लिहाजा एक बहुत बड़े ग्लोबल या वर्ल्ड वॉर के बारे में उसने इशारा दिया है। तो हम तो दुआ करते हैं कि खुदा करे ना हो इतनी बड़ी जंग। तो ये वो लोग हैं जो शमनिस्ट कल्चर के हिसाब से वो। अच्छा, शमन का दूसरा काम भी था जी, कि जब मेडिकल तो थी नहीं, हर्ब्स पे लोग इलाज करते थे। जब कोई हर्ब काम ना करे और मरीज रोज़ बरोज़ पिघलता रहे, टूटता रहे, मतलब दर्द से कराहता रहे, तो शमन को बुलाते थे। क्योंकि उस ज़माने में सारी बीमारियां फिजिकल नहीं होती थी। लोगों का बिलीफ ये था कि किसी जिन भूत ने का साया भी होगा। अब उस पर डॉक्टर काम नहीं कर सकता था, तो शमन उन चीज़ों को करता था। मसलन किसी के घर में अमवात हो रही हैं, जानवर मर रहे हैं कुछ, तो लोग कहते थे किसी ने जादू किया, टोटका वगैरह। तो फिर शमन को बुलाते थे, तो वो खोद कर, अगर वाकई किसी ने कुछ किया है तो खोद कर वो जादू के जो चीज़ें होती थी, तावीज़ वगैरह, वो निकालता था। तो अच्छा, ये चीज़ शमन के। अभी क्या वहाँ के लोग इस पे यकीन रखते? अब भी यकीन नहीं करते। खाल कोई इस तरफ जाता है, वरना अब चॉइस बदल गई है। लोग समझ गए हैं कि बीमारियों का इलाज हस्पताल में होता है। अच्छा, मेरे ज़हन में हमेशा ये एक सवाल उभरा है कि जो है शमशाल जी, वो आप ही का एक तकरीबन हिस्सा है, लेकिन आप उनके साथ सुतेलों का सलूक करते रहे, उनको बिल्कुल एक तरफ इग्नोर किया है, और उसका नतीजा ये निकला है कि इस वक्त शमशाल के माउंटेनियर्स जो हैं जी, जी। वो शायद हुंजा के या बाकी नॉर्थ के माउंटेनियर्स से बहुत आगे निकल गए। तो इस दौरान मैंने ये भी महसूस किया कि देयर इज़ अ सर्टेन जेलसी कि हमारा हक था कि माउंटेनियर्स हम पैदा करते, ये शमशाल वाले कहाँ से आ गए? इस बारे में आप बताएं। सर, ये तो आप समझते हैं डिफरेंसेस हर जगह पर, हर शोबे में हैं। डॉक्टरों के आपस में हैं, इंजीनियर्स के आपस में हैं। नहीं, वो तो बेचारे हर जगह बिल्कुल पे बैकवर्ड थे ना। अच्छा, वो फिर ऐसा था कि अब समीना बेग आ गई, सरबाज, ये वो सारे बेशुमार लोग। बिल्कुल, मेरे साथ कई पोर्टर थे, अब वो माउंटेनियरिंग के स्कूल चला रहे हैं, बिल्कुल, और बड़े टफ पोर्टर भी हैं। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकूंगा कि एक तो शिमशाल आइसोलेटेड था, बहुत दूर था। रिसोर्सेज मरकज़ के पास इतने नहीं थे कि उनको ऑन करें या उनको सपोर्ट करें। दूसरी बात, माउंटेनियरिंग में उनकी कामयाबी की बुनियादी वजह, जब आपके पास कोई वे आउट ना हो तो आप आखिरी वे आउट पे चले जाते हैं। तो शिमशाल के जो मेहनती हैं या वहाँ के जो लोग हैं, लामहला माउंटेनियरिंग उनके रूटीन वर्क का नाम था। याक्स को लेकर जाते हैं, छोटे बच्चे तक, और वो आज भी है। तो दूसरी तरफ उनकी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग माउंटेनियरिंग की दुनिया में हो रही है। यही बच्चे जो याक लेकर जाते हैं, बेड बकरियां लेकर जाते हैं, बाकी लोग ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, तो ये बच्चे कहते हैं ऊपर वो याक हमारी जो नज़र आ रही है ना, वो हमारी है। तो बस यहाँ से चल के वो अपने बेड बकरियों को ड्राइव बैक करते हैं। तो बहुत अच्छा, आपके यहाँ कोई माउंटेनियरिंग स्कूल है? स्कूल नहीं है सर अब तक। क्योंकि कर्नल शेख खान आप जानते हैं कि बहुत फेमस, कर्नल साहब शाह खान साहब के बेटे हैं। जी हाँ, शाह खान साहब के साथ मुलाकात का मुझे भी शर्फ हासिल हुआ है, और एक शाम मैंने उनके साथ गुजारी। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। तो कर्नल साहब पाकिस्तान आर्मी से रिटायर होने के बाद मेरे ख्याल में रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। तो अब उनकी उम्र भी हो चली है, तो जाहिर है कि वो बज़ात खुद माउंटेनियरिंग में तो आई एम नॉट अपडेटेड कि वो कुछ कर रहे हैं। देखिए, मैं ज़रा सांस दुरुस्त करना चाहता हूँ, वक्फा।
آپ کی جو کوالیفیکیشنز ہیں جی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ بلتت فورٹ کے انچارج رہے ہیں، مینیجر بالکل. رہے ہیں. اچھا، بلتت فورٹ کو جب رینوویٹ کیا گیا جی جی تو اس میں ہمارے ایک دوست بھی شامل تھے، مسعود احمد خان، آرکیٹیکٹ تھے، ڈاکٹر. اور تنویر ان کی اہلیہ تھی، وہ بھی ہماری دوست تھی، اور بڑا عرصہ وہاں پہ بالکل. اس پروجیکٹ کے سلسلے میں رہے. بالکل. تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مطلب میں نے اس کو اوریجنل حالت میں دیکھا ہوا، ٹھیک ہے. جب آپ جیسے مینیجر ہم سے 500 روپے ٹکٹ نہیں لیتے تھے، جی جی ویسے ہی گھومتے ہوئے پہنچتے ہی بڑی مشکل سے تھا بندہ وہاں سے. بالکل. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر کے، وہ کہتے ہیں کہ جی کیا کرنا جا کے. جی جی تو ہم وہاں پہ گئے تھے، میں اور میرا بیٹا سلجوق، اور ہم نے اس کو اوریجنل حالت میں دیکھا ہوا. تو اب جو اس کی شکل بنی ہے جی جی وہ ٹھیک ہے، ٹورزم کی اٹریکشن کے لیے ایک بڑی مونچھ والا بندہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا، وہ سارا تھیٹر وغیرہ. لیکن ڈو یو فیل کہ یہ جو پرانے آثار ہیں ان کو اس طرح رینوویٹ کرنا چاہیے کہ بھی ان کی شکل ہی بدل جائے؟ سر اصل میں اس کی شکل صرف اب کے نہیں بدلی، کئی دفعہ بدلی ہے اس کی شکل. ٹھیک. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں 800 سال کی، تو یہ 800 سال پہلے ظاہر ہے کہ زمینی جو اس کی جو بلڈنگ ہے، جو منزل ہے، یہ بنی ہے. اس کے بعد جب ضرورت پڑی تو اس کی پہلی منزل جو ہے اس کی بھی پھر تعمیر ہوئی. اس کے بعد پھر میران ہنزہ کو جب ایکسپوجر ملا، انڈین بمبئی تک، آگرہ تک گئے، تو انہوں نے گلاس دیکھا، بڑے بڑے محل دیکھے، تو ان سے امپریس ہو کے جیسے کشمیر گئے تو وہاں کے محلوں سے متاثر ہو کے کچھ چیزیں اپنے دور میں انہوں نے تبدیل کی، اور پھر گلاس ورک بھی آ گیا. نہیں، کیا مطلب ہے کہ اس کو اس طرح نو تعمیر کرنا جائز؟ مطلب سر میرے خیال میں اگر ہم اس زمانے کی پریزرویشن کہیں، جو پہلی منزل پہ زیر زمین ہے، اس میں سٹورز ہیں یا بچوں کو، خواتین کو جنگ کے دوران رکھنے کی، پروٹیکشن کی، وہ تو پھر آج کے زمانے میں کوئی اٹریکشن نہیں، لیکن وہ پرزرو کی ہوئی ہیں آپ نے. جی. اچھا دیکھیں نا، اب بس شگر کا جو پیلس، جی جی شگر جب ہم گئے تھے تو وہ ایک آدھ کمرہ تھا، باقی سارے پتھر تھے. اب اس کو بالکل نو تعمیر کیا گیا. میں تو اس شگر کے قلعے کو پہچانتا نہیں ہوں. صحیح. صرف میرا خیال ہے کہ خپلو کا، کیونکہ سرینا وغیرہ نے لے لیا. جی جی خپلو کا قلعہ میں گیا تو نہیں دوبارہ، لیکن جو تصویریں دیکھی ہیں وہ کافی حد تک اوریجنل حالت میں موجود ہے. صحیح. اور آبویسلی وہاں پہ کشمیری اثر بہت زیادہ ہے. یعنی جو چہری ہے وہاں وہ بھی کشمیر سے لائی گئی. بالکل. اور وہ جو آرکیٹیکچرل فارم ہے بالکل وہ بھی کشمیری ہے. بالکل. تو آپ یہ جو آرکیٹیکچرل فارم ہے، یعنی جو بادی النظر میں ہمیں تبتین نظر آتی، بالکل تبتن. تو یہ کون سا انفلوئنس ہے آرکیٹیکچر کا اس کے؟ سر جی صرف تبتن امپریشن جو ہے قدیم زمانے کا صرف آرکیٹیکچر پہ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں جو برتن تھے، جی جی، برتن وہ تبتن اوریجن کے تھے. پہناوے جو ہوتے تھے، اونی جو کپڑے ہم بناتے تھے، وہ بھی اسی طرز پہ تھے. اور ساتھ میں لکڑی کے جو ہیں، پھر جو محلے بنتے تھے اس کو بھی جب آپ تبت کے اولڈ امپریشنز کو دیکھیں تو بالکل یہ جو ہمارے محلے ہیں قدیم زمانے کے، وہ بھی اسی کو میمک کرتے ہیں. اچھا، گنیش جو ہے کہا جاتا ہے کہ ون آف دا اولڈسٹ سیٹلمنٹ. جی جی اولڈسٹ ہے. اچھا، اس میں جو مسجد ہے جی جی اس میں سواستیکا بھی بنا ہوا ہے. بالکل. اس میں بدھسٹ امیجری بھی بنی ہوئی ہے. بالکل بنی ہوئی ہے. تو اس زمانے میں جی مطلب یہ کنٹینیوس ہوتا ہے ایک روایت کا. آئی ریئلائز دیٹ. مطلب میں جس چیئر پہ بیٹھا ہوں یہ ایک مقامی کاریگر نے ہاتھ سے بنائی، جس پہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی کمل کے پھولوں کا پیٹرن ہے جو بدھسٹ ہے. تو وہ تو ایک تسلسل چلتا رہتا ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ بھئی کیا کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے ان سمبلز پہ یا کوئی، کیونکہ یہاں تو ہوتا ہے. بالکل بالکل. سر یہ سیمیوٹک جو ریڈنگ ہے ان کے پیچھے اس زمانے کے مذہبی تھیولوجیز بھی ہیں کہ لوگوں نے، جس طرح آج ہم اگر مکہ مدینے کا تصور لے لیں تو خانہ کعبہ سامنے آتا ہے.
مدینہ کا لے لیں تو وہاں کی مسجد آتی ہے. بالکل یہ ایک سیمیوٹک ایکسپریشن ہے جو قدیم زمانے سے ہمارے ووڈ میں، پتھروں میں یہ سب کچھ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ گنش میں ہے، ہلدئی کی جو ہے جہاں پہ راک کارونگز ہیں، یوں سمجھ لیں اس زمانے کے فیس بک ہے، وہ تو یا بہت ڈائریز ہیں. وہ تو مطلب چائنیز پلگرم بالکل. جو تھے بالکل. وہ ہیون سانگ وغیرہ، جی کیونکہ ہیون سانگ کا ایک چھوٹا سا سفرنامہ ہے، پتہ نہیں نیریشن آف کیا جرنیز، چھوٹا سا سفرنامہ ہے، اس کی شہرت بہت ہے، لیکن اس کے کچھ حصے جو ہیں لائنیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی راستے سے گیا ہے. بالکل. کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ ریور جو تھا بہت نیچے تھا، نام نہیں لیا ہوا اس نے، آبویسلی انڈس تھا، اور ہم بہت بلندی پہ تھے بالکل. اور بڑی مشکل سے چل رہے. بالکل. اور آبویسلی وہ گنیش کے ساتھ ہی جو راک کارونگ ہے ادھر چلاس میں جو ہے، جی جی یہ بدھسٹ جو پلگرمیج بالکل والے لوگ آتے تھے بالکل یا راہب آتے تھے ان کے بنائے ہوئے ہیں. تھوڑا سا وقفہ عنایت کر دیجیے. آپ بدھسٹ بھی رہے ہیں کسی زمانے میں؟ بالکل. چونکہ آبادی بہت کم تھی. کیونکہ بلتی تو رہے ہیں نا. جی بلتی تو رہے ہیں. ہاں ہمارے پاس بھی جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ جو دھونی کا کانسیپٹ ہے، لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے ہولی سموک کا کانسیپٹ ہے. اچھا جی، کھانے ہمارے اس طرز کے. اچھا کھانے کے دیکھیں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اوور آل جب میں گیا تھا، میں وہی بات کروں گا نا، وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا. بالکل. یعنی ساگ تھا، کچھ سیلڈ تھی اور خوبانی سی ظاہر ہے، جی پھل تھے، اس کے علاوہ کچھ ایسا سلسلہ تھا نہیں. بالکل. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ بعد کی، وہ اسی پہ گزارا کرتے تھے. بالکل. اس زمانے میں کیونکہ اب تو ہو گیا نا کہ ٹریڈیشنل ہنزا فوڈ، بالکل، اور وہ مطلب ہے کہ جو بھی ٹھیک ہے چپچورو ہے، وہاں سے وہ نگر میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، وہ تو ایک کمرشل بنیاد پہ ہو گیا نا. بالکل. لیکن جب مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ سینکڑوں سال سے چلے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں. جس طرح اسرار سے میں نے کہا اس کا ناشتہ بڑا اچھا کہ بھئی یہ وہ لوگوں کو تو یہی بتاتا ہے کہ یہ ہمارا قدیمی یہ وہ. تو میں نے یہی بات اس سے کی. کہنے کا بات یہ ہے سچی کہ وہ زمانے اور تھے، وہ غربت کے زمانے تھے، یعنی کمپیئر ود دس دے ور ناٹ پور. بالکل. لیکن ان کے وسائل بہت محدود تھے. بالکل. تو ہم تو رات کو روٹی پکا لیتے تھے، صبح چائے بنا کے اس کے ساتھ ناشتہ ہمارا بس یہی تھا. بالکل یہی تھا. اب یہ جو سارے لوازمات ہیں نا، ٹورسٹ کو پسند آتا ہے کہ بھئی اس میں لوکل ہربس ہیں، اور اس کو میر آف نگر جو ہوتا تھا شادی کے موقع پر وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے بھی اس قسم کا، کیونکہ گائیڈ کا کام ہے جھوٹ بولنا، گائیڈ کا کام ہے لوگوں کو خوش کرنا، اور دنیا بھر کے، یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ. میں نے تجربہ کیا ہوا ہے، اٹلی میں بھی کیا ہوا ہے، باقی جہاں جہاں بھی گیا ہوں. یہاں بھی بلکہ شگر میں گیا تو ایک گائیڈ صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں. تو انہوں نے جو تاریخ بیان کی تو میں نے کہا برخوردار، جانے دو، یہ گورا لوگ آتے ہیں ان کو سناؤ، وہ خوش ہوں گے، مجھے نہیں سناؤ. تو آپ بھی اس قسم کا مطلب لیکچر دیتے تھے. سب یہاں پریاں اترتی تھی اور یہاں میر بیٹھتا تھا اور اس کے بعد جن اس کے آگے بیٹھے ہوتے تھے، سم تھنگ. خیر گائیڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی تعلیمی استعداد اور تجربہ کیا ہے، اور اس سوسائٹی کو کتنا سمجھتا ہے، اور آگے ان کے پاس جو خبر جا رہی ہے، جو تفصیلات جا رہی ہیں، وہ لاجیکل بھی ہیں یا نہیں ہے. کچھ گائیڈ ایسے ہوتے ہیں جو میٹرک پاس کر کے کچھ بیگ شیک اٹھا کے لوگوں کے پیچھے گئے. نہیں، آپ کی تو کوالیفیکیشن بہت زیادہ تھی نا. تو ہمارے وہاں بہت تھرفٹی لائف گزارنا پڑتی تھی، زیادہ تر کہ سردیوں کا موسم اور پھر آگے نئی فصل آنے تک. روایتیں بڑی مضبوط تھیں لیکن خوراک بہت کمزور تھی. جی نہیں، لیکن اس کے باوجود لانجیوٹی جو ہے، جو دراز العمری ہے، بالکل وہ ان خطوں کی بہت مشہور ہے. بالکل. کم خوراک تھی، صرف پھل پہ گزارا تھا، مشقت تھی، بالکل. اس کے باوجود اسٹرانگ تھے. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ ہم گرمیوں کے موسم میں
جو چیز کھانے کے قابل ہو ہم اس کو پریزرو کرتے تھے سردیوں کے لیے. اب زیادہ تر انحصار ہمارا گوشت پہ ہوتا تھا. ہر گھر میں ایک جانور پالتے تھے, گوشت سردیوں میں کاٹ کے اس کا گوشت کھانا ہے. یا پھر کوئی شکاری ہوتے تھے جو مارخور گرا کے, یا کچھ کے پاس یاک ہوتا تھا. تو آج چربی پکانا ڈاکٹروں کی طرف سے سختی سے منع ہے. ہم نے خود چربی کے ٹیبلٹس بنتے دیکھے ہیں, چربی پگھلا کے ٹیبلٹ. وہ پھر آگے جب چربی ختم ہو جاتی تھی یا تیل ختم ہوتا تھا, یہ ہماری دادی نانی تیل نکالتی تھیں. یہ جتنے بھی مغز ہوتے تھے جیسے اخروٹ ہے, خوبانی ہے, بادام ہے, ان کا تیل جو ہے وہ پریزرو کرتی تھی آنے والے وقت کے لیے. شاید اس میں ایک میتھ ہے کہ لانگیوٹی تھی, کم ملتا تھا اور انتہائی ضرورت میں ملتا تھا. یہ بھی ایک میتھ ہو سکتی ہے کہ اوور ایٹنگ کا تو تھا ہی نہیں. درست. اور مزیدار ہو تو بہت زیادہ کھا. یا ایگزیکٹلی. تیسری بات یہ تھی کہ یہ مقابلہ نہیں تھا. جو ایک کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن انسان کی لائف لائن کو کاٹ دیتی ہے, یہ ڈپریشن نہیں تھا. سارے غریب تھے. آپ کے بدن پہ جو کپڑا ہے میرے بدن پہ بھی ہے. بلکہ آپ جیسے میں کراچی سے چھٹی پہ آ گیا ہوں تو میرا کوٹ پہلے سے ہی نومینیٹ ہوتا تھا کہ ماموں کو دینا ہے, اور جو جوتے میں پہن کے آیا ہوں وہ چاچا کو دینا ہے, اس لیے کہ ہماری غیر موجودگی. اچھا, لندن سے بھی آپ جوتے اور کوٹ لائے تھے, آپ وہاں بھی تو تعلیم حاصل کرتے رہے. تو چیزیں نا ایک دوسرے کو سپورٹ لیول پہ رکھی جاتی تھی. آپ یقین کریں کہ کوئی ویجز نہیں تھے, لیکن میں اگر مکان بنا رہا ہوں تو آس پاس کے رشتہ داروں کو میں بلا لیتا, اور پھر وہ کھانے کا اہتمام ہوتا بس. اور کھانے میں بھی گوشت ہوتا, کچھ دالیں ہوتی. وہ دال ہوتی تھی سر, یہ مسور کی دال وغیرہ ہوتی تھی. میں جب گیا نا تو مجھے یاد ہے کہ گلمرگ میں راجہ صاحب نے مجھے بلایا, تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ میرا کوک پنجابی ہے. اچھا. میں نے کہا بھائی ہمیں پنجابی نہیں چاہیے, ہم تو یہاں لوکل کھانے آئے. تو وہ کوک سے ملے تو اس کا جو اسسٹنٹ تھا وہ لوکل تھا. تو وہ آئی اسٹل ریمبر, یہ میں پرانی بات کر رہا, پنجاب سے آیا ہے. میں نے کہا جی آپ تو جنت سے آیا ہے. میں نے کہا جی کیوں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ پنجاب جنت ہے. اب تو بالکل ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ادھر آٹا ملتا ہے, گھی ملتا ہے, چاول ملتا ہے, چینی ملتی ہے, چائے ملتی ہے. بالکل. اچھا دیکھا جائے تو یہ جو بھی ہے, گھی جو ہے اور چائے جو ہے, یہ کوئی اتنی صحت مند خوراکیں تو نہیں. اور یہ جب وہاں پہ گئی ہیں, بالکل. اب تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں. میرا تھوڑا پروگرام تھا, پھر صحت کی وجہ سے میں نہیں معذور ہوں آلموسٹ, کہ مجھے تصویریں دکھائی گئی تو 5 اسٹار ہوٹل اور ظاہر ہے تمام ایمونٹیز. میں نے کہا یار ان ہوٹلوں میں ٹھہرنے کی بجائے میں وہاں کیا کرنے جا رہا ہوں. ان میں شمال کہاں ہے, نارتھ کہاں ہے, اور شام کو وہ جو ہوتا آپ کا کلچرل نائٹ, وہ بیچارے سازندے تھکے ہوئے پتہ نہیں کہاں کہاں کے بجا کے آ رہے ہوتے ہیں, گا رہے ہوتے ہیں, اور اتنی بیزاری سے گا رہے ہوتے ہیں, اور لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ٹورزم کی مطلب کیٹرنگ کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن ہمیں آپ جیسے لوگوں سے امید ہے کہ جو اوریجنل کلچر ہے اس کے لیے تگ و دو آپ کو کرنی پڑے گی, اس کو محفوظ کرنا. کچھ دیر کے بعد میں حاضر ہو جاؤں گا. اچھا کلیم صاحب, ایک فلم اناؤنس ہوئی ہے, ویسے ہی اشتہار آیا کہیں, مجھے انٹرسٹ ہنڈان, کہ یہ بروشسکی کی پہلی فلم ہے. تو آپ اس کے ساتھ انوالو بھی رہے, چاہے بعد میں جو بھی مسائل ہوئے. تو یہ کیا جنرلی دکھائی جائے گی ٹی وی پہ یا کہیں؟ سر یہ آسکر کے لیے بھی نومینیٹ ہو گئی تھی, لیکن اس کے فیچرز ایسے ہیں, سٹوری اتنی اسٹرانگ ہے, ایک سوشل فلسفی جو اس زمانے کی لوگ بیان کرتے ہیں, اور اس کی پریکٹس بھی کرتے تھے. نہیں, یہ کس زمانے میں پلیس کی؟ بروشسکی میں ہے سر. نہیں, زمانہ کون سا اس کا؟ زمانہ بہت پیچھے کا ہے, جب
जानवरों के साथ ये पहाड़ी एक सिलसिला हमारा, अच्छा भेड़ बकरियाँ, इस तरह से हमारी ज़िंदगी जो डिज़ाइन हुई थी, ठीक, उस डिज़ाइन में एक बिलीफ था उस ज़माने में कि मारखोर को और फीमेल मारखोर को उस वक्त नहीं मारना जब वो बच्चे देती है। बिल्कुल। मेरा ख्याल अभी वो ट्रॉफी हंटिंग के दौरान ख्याल रखते हैं। था, लेकिन किसी मेरी तरह कोई लालची होता होगा तो उसने मार दी, बकरी मार दी, उसका बच्चा रह गया। किसी ने उस बकरी और बच्चे का दुगाना की फीलिंग को गीत में लाया। शिकारी का गिरी सीर अगर बड़ा मशहूर हुआ उस ज़माने में। अच्छा, ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता याद आना शुरू, वो पूरा मुकालमा जो है बिल्कुल वो मैंने पढ़ा हुआ, डायलॉग है पूरा माँ और बच्चे के बीच, वो माँ और बच्चे के दौरान, और बहुत ही इफेक्टिव। बहुत ही अच्छा, ये लिखा किसने था ओरिजिनल? ये इसका राइटर मुझे नहीं पता, लोग बहुत पहले से आ रही पहले है का। ये कहानी। अच्छा, ये उसके ऊपर बेस कर, उसके ऊपर बेस है, और ये कहा जाता था कि अगर ऐसा किया तुमने हाँ तो ये मकाफात अमल का शिकार हो जाओगे, हाँ। और तुम्हारे अपने घर से कोई बच्चा जाएगा या तुम्हारे अपने घर पे गज़ब आएगा। दुरुस्त। इस कहानी में यही बयान किया गया है कि शिकारी मना करने के बावजूद वो ऊपर जाके शिकार करता है, उसके दोस्त भी मना कर रहे हैं, हम सब मना कर रहे हैं, लेकिन वो बस जिद पे उतरा हुआ कि मेरे घर में बच्चा होने वाला है तो मैं अपनी बीवी को मारखोर का गोश्त खिलाऊंगा। इधर घर पे ये कहानी है कि शादी के 7 सालों में उसका बच्चा नहीं हुआ, तो पहला बच्चा आ रहा है उसके घर पे। तो बीवी और उसकी माँ नीचे घर में गांव में बहुत खुश हैं, बच्चा हुआ है, बेटा पैदा हुआ। और जब यहाँ हम सीन ये दिखाते हैं कि जब माँ मर गई तो जाहिर है सर्दी और बर्फबारी की वजह से बच्चा भी मर गया, और बच्चे के ऊपर पाइल ऑफ स्नो जो है आके बैठ गया। नीचे गांव में भी बर्फबारी हो रही है, और यूं लेकर बच्चे की माँ उसको यूं लेकर कोई पानी के लिए आगे जाना चाह रही थी, तो उसको ठोकर लगी और बच्चा उसके हाथ से गिर के फौत हो गया। और चूंकि रोशनदान से बर्फ आ रही है तो कॉरिडोर में माँ मरी हुई है, रोशनदान के नीचे बच्चा मरा है और उस पर बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल वही सीन जो बकरी के बच्चे का क्लाइमेक्स, ये एक हाँ क्लाइमेक्स है। तो ये हमने कोशिश की, असल में मैंने उस ज़ुबान में डायलॉग लिखे हैं, उस फिल्म के लिए डायलॉग लिखे हैं, और चूंकि हेरोइन नॉन लोकल थी तो उसको ट्रेन करना मेरा काम था कि डायलॉग किस तरह से डिलीवर करें। वो बड़ा मुश्किल काम हो, काफ़ी मुश्किल था, लेकिन चूंकि चित्राल की है हेरोइन, अच्छा उसने पिक कर लिया। चलिए, वो पिक कर लिया। मैंने कैलाश ड्रामा लिखा, और उसमें कैलाश लड़कियों का लिबास पहन के 2-3 पेशावर और यहाँ की, तो हमने वो जो उनका था रक्स उसमें छोड़ दिया अपनी ख़वातीन को। तो मैं शॉर्ट बात कर रहा हूँ, तो बीबीसी का एक नुमाइंदा था, पूरी टीम ऑन द फुट स्टेप्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैंने देखी वो बना रहे थे। तो वो मेरे पास आ बैठा, उसको मालूम हुआ कि मैं ऑथर हूँ उसका ड्रामे का। बातें हो रही, तो मैंने उसको बड़े फ़ख्र से बताया, मैंने कहा देखें ये 20-25 लड़कियां जो रक्स कर रही हैं ना, इसमें 3 हमारी एक्ट्रेसेस, और आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो उसने कहा वो और वो। अच्छा, मैं दंग रह गया। मैंने कहा आपको किस तरह पता चल गया? कहने लगे जी कि ये जो मर्जी लिबास पहन ले, ना इनके चेहरे के तासरात वो हो सकते हैं, ना इनका उस तरह चेहरा हो सकता है, ना इनकी लुक हो सकती है। तो अच्छा, बातें तो आपके साथ बहुत तवील हो जाएंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप बताएं कि ये जो हुंजा में कदीम मौसीकी की रवायत, जिस तरह को हीरो मसलन आपने बताया कि जब जीत के आता है मैदान जंग में, तो वापसी पे उसके ऑनर में को मौसीकी तरतीब दी जाती। बिल्कुल। तो वो क्या मौसीकी होती है या उसका रिवायत ये है सर कि मौसीकी के जनरास हमारे पास बहुत हैं। मसलन स्पोर्ट्स के लिए, जंग के लिए अलग है। मसलन युद्धेनी एक साज है, ये जंग के लिए जब जवान जाते थे तो बजाई जाती थी।
اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ دینی جب کوئی موسیقار بجاتا ہے اگر اس کے ریچول پورے نہ کریں تو موسیقار مر جاتا ہے. اچھا. بڑی مشکل سے جب میں فورٹ میں تھا تو ایک NGO ہاشو فاؤنڈیشن کے ذریعے سے فنڈنگ کر کے وہ تو فوت ہو گئے. بہت بڑے موسیقار تھے ہنزا کے علی گوہر. اچھا. اس سے میں نے گزارش کی کہ آپ کے بعد یہ ڈائی آؤٹ ہو جائے گی یہ موسیقی, اس لیے یہ گزارش ہے. تو کہنے لگا مجھے خطرہ ہے. اور واقعی پیلا پیلا پڑ گیا تھا یہ بجاتے ہوئے, تو ایک بقرضہ پکڑنا پڑتا ہے فوراً. تو اس کی جان کے بدلے وہ ہم بلی چڑھاتے ہیں. تو وہ میں نے پریزرو کروا دی ہے جب میں فورٹ میں تھا. میری کوشش تھی کہ اس طرح کی چیزیں کی جائیں. اچھا. اور وہ جو خاص اس کے آنر میں موسیقی ترتیب دی جاتی تھی, وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. اور وہ اس کے خاندان کو منتقل ہو بالکل. ہنزا میں سونا چاندی کے ایوارڈ یا میڈلز تو خیر ہوتے نہیں تھے. یہاں تک کہ میرا نے ہنزا کے پاس بھی خال کسی کے پاس کوئی انگوٹھی ہے تو ہے, ورنہ تو وہ بھی ہماری طرح ہی تھے. تو لہٰذا جب جنگ سے فاتحانہ انداز میں, ظاہر جنگ کا کوئی سردار ہوتا تھا, کوئی کمانڈر ہوتا تھا, کوئی ہیرو ہوتا تھا, قبیلے جاتے تھے. خواتین نے بھی جنگ کی ہے. اچھا. خواتین نے, سکھ نتھو سنگھ نے جب حملہ کیا تو تمام مرد ایک اور معرکے میں پیچھے چلے گئے تھے. تو مردانہ لباس پہن کر انہوں نے پتھروں کی بارش کی ہے, تلوار لے کر نکلے ہیں. تو کئی مردے چھوڑ کر وہ بھاگ گئے ہیں, شکست کھا کے بھاگ گئے ہیں. تو لہٰذا یہ جو روایت ہے قدیم زمانے سے ہنزا میں کہ سونا چاندی تھا نہیں. تو جو ہیرو ہوتا تھا میر آف ہنزا کے دربار میں, بہت بڑی تقریب کے بعد اس کے نام ایک ٹیون دے دیا جاتا تھا کہ یہ ٹیون تمہارے نام ہوا. تو بڑا اعزاز سمجھا جاتا. اب یہ روایت ہے کہ انہی کے آف شوٹس یا بعد کی جو نسلیں ہیں وہ اسی ساز کو اپنی فیملی ہیریٹیج اور آنر سمجھتے ہیں. لیکن اس میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے. احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے قبیلے کا آدمی اس ساز پہ نہ ناچے. اچھا. وہ جو مخصوص تال ہے اس پہ اور کسی قبیلے کا شخص یا عورت رقص نہیں کر سکتے. تو لہٰذا مجھ سے جب میں فورٹ میں تھا تو ایک صاحب آئے, آپ کی طرح بہت پڑھے لکھے تھے اور انٹرسٹ لے رہے تھے, کئی سوالات پوچھ رہے تھے. تو اوپر آ کے کرسی پہ بیٹھ کے کہنے لگا, یار گلگت میں اور ادھر ادھر میں نے سنا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں. جی. آپ کے یہاں بھی ہوتے ہیں؟ تو میری رگ ظرافت پھڑک اٹھی. میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے یہاں فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوتے ہیں, موسیقانہ فسادات ہوتے ہیں. تو وہ پریشان ہوا کہ یہ کون سی فسادات ہوئی. میں نے کہا یہ ہمارے یہاں دوسرے ٹرائب کی جگہ پہ آپ اٹھ کے دوسرا ٹرائب ناچے گا تو وہ ٹرائب جو ہے نا, جو جن کے پاس یہ آنر ہے وہ داخل ہو جائے گی, اور بھلے وہ ڈاکٹر ہو, PhD ہو, اس نے سامنے والے بندے کو فکس کرنا ہے. اچھا. کہ یہ روایت آ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں آئندہ اگر ہنزا جاؤں ڈال اور وہاں کو دھن بج رہی ہوں, جی تو احتیاط کرنی ہے. میں نے پوچھ لیں. ہاں پوچھ لیں. عرض یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جانرا بہت بڑا ہے میوزک کا. 1980 کے بعد کی دہائی کے بعد ہمارے یہاں پہ کئی اور میوزک ٹیونز باہر سے آ گئے. کبھی فلم کے ٹیونز بھی آ گئے, ریڈیو پر کسی نے سنا, موسیقار نے, اس نے پک کر لیا, اور پھر وہ سارا کچھ. مہمانوں کے لیے ہمارے وہاں پہ مخصوص گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ مہمان, اب ڈپینڈ کرتا ہے چونکہ آپ پنجاب سے آئے ہیں تو ہمارے وہ ٹیون پہ آپ شاید آپ کے جذبات اس طرح سے چارج نہ ہو جائیں, تو لہٰذا پھر وہ موسیقار دیکھتے ہیں کہ مہمان کہاں سے آئے ہیں. اچھا. تو اسی حساب سے پھر اس کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں. اچھا. جی. تو یعنی میں بے خطر وہاں پہ اچھے نمرود میں وہ کہتے ہیں نا کود پڑا عشق, تو میں وہاں پہ رقص میں شامل ہو سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ.